أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من تشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب بالحكم والنبوة فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذکرى للعالمین. اور یہ تھی ہماری حجت اور استدلال جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیا تھا اس کی قوم کے مقابلے میں، اور ہم جس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. یقیناً تمہارا رب حکیم اور علیم ہے. اور ہم نے اس کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے اس کی ذریت میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت بخشی، ان میں سے ہر ایک صالح تھا. اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو ہدایت دی. اور ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان کی رہنمائی کے سیدھے راستے کی طرف. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو وہ جو کچھ کارنامے انجام دیتے رہے تھے وہ سب اعمال ساقط ہو جاتے. یہی لوگ تھے جن کو ہم نے الکتاب، الحکم اور النبوہ عطا کی تھی. تو اگر یہ لوگ کفار اور مشرکین اس کا انکار کرتے، ہم نے تو اس ہدایت کو ایک قوم کو سپرد کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہی لوگ، یعنی جن انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو انہی کے راستے کی پیروی کرو. کہہ دو اس کار نبوت، دین حق کی تعلیم، دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں، یہ تو بس یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ سورہ الانعام کا 10واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس میں غور و فکر کریں، اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حق میں اور شرک کی تردید کے لیے اپنی قوم کے سامنے استدلال پیش کیا، اور اپنے تفکر اور اس کے نتائج کے انداز میں ان کے ذہنوں سے شرک کی بنیادیں اکھاڑنے اور توحید کی جڑیں ذہنوں اور دلوں میں پیوست کرنے کا جو حکمت تبلیغ پر مبنی طریقہ اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حجت قرار دیا جو اللہ نے ان کی قوم کے مقابلے پر پیش کرنے کے لیے انہیں عطا فرمائی تھی. معلوم ہوا کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کار نبوت انجام دینے اور دعوت دین پہنچانے کا طریقہ تھا، قبل نبوت کا تفکر نہیں تھا. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے درجات ہم بلند کرنا چاہتے کر دیتے ہیں، یعنی یہ تفکر کا انداز اور اس سے نتائج کا استخراج اور حکمت دعوت کا طرز اور یا قوم کے ذہنوں سے شرک کی جڑیں اکھاڑنے کی کوشش اور توحید کو ذہنوں اور دماغوں میں راسخ کرنے کا نرالا ڈھنگ کہ مخاطب کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے اوپر تبلیغ کا عمل جاری ہے. یہ خداداد صلاحیتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند فرما دیے. یقیناً تمہارا رب حکیم اور علیم ہے، اس کے سارے کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں
اس نے وحی و نبوت کا سلسلہ قائم کیا، یہ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کی ہدایت، دعوت اور پیغام اور تعلیمات بھی حکمت سے پر ہیں۔ اس طرح اس کا ہر کام اور ہر حکم اور ہر ہدایت بھی حکمت پر مبنی ہے۔ قیاس اور ظن و تخمین پر وہ تمام دعوتیں مبنی ہوتی ہیں جو خدائی ہدایت کے خلاف اس سے بے نیاز محروم ہوتی ہیں، کیونکہ علم تو ہدایت الہی کے علاوہ اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسانی ذرائع معلومات سب ادھورے و ناقص ہیں، اور یہ ہدایت کا سلسلہ جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو خدا طرفی حجت اور استدلال بخشا گیا تھا، یعنی نبوت و رسالت کا سلسلہ، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے جاری تھا اور بعد میں بھی جاری رہا۔ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ نے اپنے نبی بھیجے تھے، مگر آدم علیہ السلام بحیثیت نبی اس قدر مشہور نہیں ہیں جس قدر ابو البشر اور پہلے انسان کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے مشہور نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ان سے پہلے ہم نے نوح کی ہدایت دی تھی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی، اور ان کی فضیلت عمومی انداز میں یہ بیان فرمائی کہ ہم محسنین کو اسی طرح نوازتے ہیں جو ہمارے بندے احسان کی روش اختیار کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ گویا وہ اسے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان خیال کے ساتھ عبادت اور اطاعت میں سرگرم رہتے ہیں، ان کو ہم اس طرح نوازتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہم نے ہدایت سے نوازا، اور ان کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ان میں سے ہر ایک صالح تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو ہدایت بخشی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی۔ پھر فرمایا کہ ان کے باپ دادا میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے کتنوں کو ہدایت بخشی اور ان کو چن لیا اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اور ان کو ہدایت دینے کے علاوہ ان کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہدایت ہے، یعنی نبیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ قائم کرنا، وحی و ہدایت کے ذریعہ قائم کرنا۔ یہ اللہ ہی نے ہدایت اور رہنمائی کا نظم قائم کیا ہے۔ یہ اولو العزم اور اولو الفضل انبیاء جن کو توحید کا پیغام بندگان خدا تک پہنچانے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں بحسن خوبی فریضہ نبوت ادا بھی فرمایا۔ اگر بالفرض یہ حضرات بھی شرک اختیار کرتے تو ان کے اس جلیل القدر منصب کے باوجود ان کے سارے اعمال خیر اور کارنامے جو انہوں نے انجام دیے وہ سب ساقط ہو جاتے۔ شرک اس قدر ناپاک اور عظیم برائی ہے، اس لیے تم کو اے لوگو توحید اختیار کرنا چاہیے، اور ذہن و دماغ سے مشکرانہ خیالات اور اپنے دلوں سے مشرکانہ جذبات اور اپنی زندگیوں سے مشرکانہ آثار کھرچ کر پھینک دینا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ خصوصیات میں سے 3 چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کو زندگی کی رہنما کتاب دی گئی، یعنی کسی کو براہ راست نئی کتاب اور نئی شریعت عطا ہوئی، اور کسی کو پچھلی کتاب اور شریعت پر کاربند ہونے اور رہنے کا حکم صادر ہوا۔ وہ دوسرے یہ کہ ہر نبی کو اللہ کی کتاب کی صحیح تعبیر اپنے قول و فعل اور کردار سے کرنے کی صلاحیت دی گئی، حکمت دین اور قوت فیصلہ عطا کی گئی، اور کتاب اللہ کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا سلیقہ عطا کیا گیا۔ اس کو کہیں حکم اور کہیں حکمت یا تعلیم کی کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے بہت سے مترجمین حکمت کا ترجمہ سنت سے کرتے ہیں۔ تیسرے ان کو نبوت اور پیغمبری عطا کر کے انہیں خلق خدا کی ہدایت پر لانے کی کوششوں کا ذمہ دار بنایا گیا، انذار اور تبشیر کا ذمہ دار بنایا گیا، بندگان خدا تک پیغام ربانی پہنچانے کا بوجھ ان پر ڈالا گیا۔ اگر لوگ اس انتظام ہدایت اور نظم رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس کے وہ ذمہ دار خود ہوں گے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہ لائیں۔ ہم نے بہت سے سعید روحوں اور بہت سے خدا کے بندوں اور بندیوں کو توفیق دی ہے کہ رسول کی پیروی کی ذمہ داری کے ساتھ اس کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی ہے، اور وہ ایمان، اتباع اور اس کی دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی ذمہ داریوں سے انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ بخوشی ان کو انجام دیتے ہیں۔ یہی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے ہدایت سے نوازا، جو محسنین تھے، جو صالح تھے، جن کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، جن کو ہم نے چن لیا تھا، جن کو ہم نے راہ مستقیم سے نوازا تھا، جن کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت سے نوازا تھا، ان سب کو اللہ کی ہدایت نصیب ہوئی تھی۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اعلان کر دو کہ لوگوں یہ کار نبوت انجام دینے پر
فریضہ رسالت ادا کرنے پر اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پورے کرنے پر تم سے کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں۔ کوئی عہدہ و منصب، کوئی اقتدار اور حکومت، کوئی دولت اور دھن، کوئی عزت و شہرت، کوئی سامان عیش و تعیش نہیں چاہتا، تو پھر تم ایسے مخلص، ایسے بے لوث اور بے غرض داعی کی بات نہیں مانو گے، تو کیا ان کی بات مانو گے جو دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، زر زن اور زمین کے بھوکے ہوتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان جن کا نعرہ ہوتا ہے، جو ووٹ اور نوٹ دونوں مانگتے ہیں، نذرانے چڑھاوے اور ڈالیاں جن کے پیش نظر ہوتی ہیں، کرسی اقتدار اور تخت حکومت جن کا مقصود ہوتا ہے۔ اگرچہ میں انسان ہوں، ضروریات اور حاجات میں بھی رکھتا ہوں، اجرت اور معاوضہ مجھے بھی درکار ہے، مگر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میرا اجر میرا خدا دے گا۔ میری دعوت، میرا پیغام، میرے اوپر اترنے والی وحی اور کتاب میں جو کچھ ہے وہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اور بس۔ یہ سورہ الانعام کا 10واں رکوع ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر توضیح پیش کی گئی، لیکن دو باتیں سب سے زیادہ قابل توجہ، جاذب ذہن و دماغ اور باعث فکر و نظر اور تدبر و تفکر کی طالب ہیں، ان کی مزید تفصیل درکار ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ نبوت و رسالت کا ہوتا ہے۔ یہاں 18 انبیاء علیہ السلام کا نام بنام تذکرہ آیا ہے، اور ان میں سے بہت سو کی طرف مجملاً اشارہ کیا گیا ہے، اور ان کی بہت سی خوبیاں اور خصوصیات شمار کرائی گئی ہیں۔ مثلاً ان کو توحید کے حق میں اور شرک کی تردید کے لیے فطری حجت اور طبعی استدلال کی صلاحیت دی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت سے نوازتا ہے، وہ محسن ہوتے ہیں، ان میں نیکوکاری بدرجہ اتم ہوتی ہے، وہ احسان کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، وہ اپنے فکر و نظر، اپنے اخلاق و کردار، اپنی زندگی اور اس کے ہر پہلو میں صالح ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کار نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ان تمام خوبیوں اور فضیلتوں اور بلند درجات کے باوجود اگر بالفرض انبیاء علیہ السلام بھی شرک اختیار کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ اس موقع پر چھٹک کر ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے جو اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مشرکانہ فکر و خیال اور مشرکانہ اعمال اور مشرکانہ رسوم و رواج اور مشرکانہ بدعات میں لت پت ہیں، پناہ خدا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کر کے اور ان کی خوبیاں، فضائل اور خصوصیات بیان کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ انہیں نبیوں اور پیغمبروں کی روش پر تم بھی چلو، یعنی انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی قیادت اس قدر اہم ہے کہ اس کو قبول کرنے اور اس پر چلنے کا حکم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، اگرچہ اس کی عملی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ قرآن جو تمام کتب آسمانی کا مصدق مہمن ہے، یعنی ان کی تعلیمات کا محافظ و جامع ہے، اس پر چلنا ہوگا، مگر اصولاً یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے دین اور روش پر چلنے کی تاکید اور حکم جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے تو دوسرے کسی کو اس سے گریز کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام نے جو عالمگیر نظام، فکر و عمل کے لیے اور جو اصول پیش کیے ہیں، انہی پر عمل کر کے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، دنیا کو عدل و انصاف میسر آ سکتا ہے، دنیا میں مساوات اور برابری کا دورہ ہو سکتا ہے، عالمگیر نظام قائم ہو سکتا ہے، عورت اور مرد کے حقوق و فرائض اور دارہ کار کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، سرمایہ دار اور مزدور کے حقوق و فرائض کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، زمیندار اور کاشتکار کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، طبقاتی کشمکش دور ہو سکتی ہے، رنگ، زبان، نسل، قوم و وطن اور جغرافیائی دور کے تعصبات کی تباہ کاریاں مسدود بلکہ ختم ہو سکتی ہیں، انسانی اقتدار، وضعی قوانین اور دنیا پرستی بلکہ خدا پرستی کے علاوہ دیگر تمام پرستیوں نے جو تباہیاں مچا رکھی ہیں ان کا انسداد ہو سکتا ہے، چھوت چھات اور اونچ نیچ ختم ہو سکتی ہے، غربت اور امارت، حاکم و محکوم، اونچی ذات اور نیچی ذات اور اسی قسم کے غیر انسانی اور غیر اخلاقی مظالم اور استحصال کا علاج ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول کیا ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر عالمی بھائی چارے اور عالمی فلاح بہبود، خوشحالی اور رفاہیت، عالمی اسٹیٹ اور عالمی برادری کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ وہ اصول یہ ہیں: وحدت الہ اور حاکمیت خدا، وحدت آدم، سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، وحدت نظام، اللہ کی کتابوں پر ایمان کے مطابق الہی دستور و قانون شریعت اسلامی کے مطابق نظام، وحدت منزل یعنی دنیا پرستی کے بجائے عقبہ پرستی، ویلفیئر سوسائٹی کا قیام، اور فلاح آخرت، انسانی خلافت
انسان مالک اور حاکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔